ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو فاروق کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، میں نے ایک تحریر پڑھی جو مجھے بہت اچھی لگی۔ اس تحریر کو ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جس کی بھی یہ تحریر ہے اس سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس کی تحریر کو ایک ویڈیو کی شکل دی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ انکل وہ کونے پر رکھی گلابی گڑیا چاہیے مجھے، 100 روپے کی ہے نا؟ یہ الفاظ سن کر میں نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایک معصوم سا بچہ مٹھی میں کچھ دبائے میری دائیں طرف کھڑا تھا۔ لگ بھگ 7 سال عمر ہوگی، پرانے سے قمیض شلوار میں ملبوس، جن پر گریس اور تیل کے دھبے بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر بلا کی معصومیت اور آنکھوں سے ذہانت عیاں تھی۔ دکاندار نے اس سے کہا، دیکھ نہیں رہا تو گاہک کھڑے ہیں، یہ گڑیا اب مہنگی ہو گئی ہے، 150 روپے تو نکال ورنہ چل دفع ہو جائے یہاں سے۔ صبح صبح نحوست پھیلانے آ گیا ہے، دکان میں سیلز مین نے ٹیڑھا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ بچے کا چہرہ اب مرجھا ہی گیا، ایسے لگا جیسے اسے شوق لگ گیا ہو۔ وہ بجھل قدموں سے پیچھے کی طرف سرکنے لگا۔ سیلز مین نے سامنے کھڑی ہوئی ایک عورت سے کہا، جی میڈم اور کیا دوں بیبی کی سالگرہ کے لیے؟ یہ باربی ڈال ذرا دیکھیے، صرف 2000 کی ہے اور اس سے اچھی پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گی۔ سیلز مین مجھ سے مخاطب تھا لیکن میری نظریں اس بچے پر جیسے ٹک سی گئی تھیں۔ اس کے رخساروں پر خاموشی سے بہتے 2 آنسوؤں کی لکیروں نے مجھے جکڑ سا لیا تھا۔ اچھا چلو یہ باربی ڈال بھی پیک کر دو اور بل بنا دو، میں سیلز مین کو کہتی ہوئی مڑی اور کونے میں کھڑے بچے کی طرف مڑ گئی۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ بی بی جی یاسین، محلے والے مجھے سنی کہہ کر بلاتے ہیں۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ گڑیا سے تو لڑکیاں کھیلتی ہیں، چلو میں تمہیں بیٹ بال لے دیتی ہوں۔ شاباش، اب یہ آنسو بھی پوچھ لو۔ میرا یہ جملہ سن کر اس نے لمحہ بھر کو سر اٹھایا اور پھر فرش پر نظریں جمائے مجھ سے کہنے لگا، بی بی جی یہ گڑیا میری چھوٹی بہن کو بہت پسند تھی، اس کے لیے لینے آیا ہوں۔ جب یہاں سے گزرتے تھے تو وہ مجھ سے کہتی تھی، بھیا جب تم بڑے ہو جاؤ گے، پیسے کماؤ گے تو مجھے یہ گڑیا دلا دو گے نا؟ مجھے اس کی معصوم زبان سے چھوٹی بہن نہ جانے کیوں بہت اچھا لگا۔ اس کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے محبت تھی کہ امڈی چلی آ رہی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم اپنی چھوٹی بہن کے لیے گلابی گڑیا خریدنے آئے ہو، مگر 50 روپے تو اب بھی تمہارے پاس کم ہیں، یہ 100 روپے تم نے خود جمع کیے ہیں؟ نہیں بی بی جی، میرے پاس بھلا کہاں سے آئیں گے؟ گراج والا استاد میری پوری دہاڑی ابا کے حوالے کر دیتا ہے، میرے ہاتھ میں پیسے تھوڑے دیتا ہے۔ بچہ اب مجھ سے کھل کر گفتگو کر رہا تھا۔ ایک سینکڑ کو رک کر اس نے آستین سے ناک صاف کی اور گویا ہوا، اصل میں آج بڑے صاحب اپنی گاڑی لینے پر گراج پر آئے تھے، ان کی گاڑی پر پالش میں ہی کرتا ہوں۔ گاڑی دیکھ کر انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگے، سنی آج تو نے دل خوش کر دیا بچے، ایسی چمکائی ہے میری پراڈو کہ شکل تک دکھائی دے رہی ہے۔ بھائی واہ، یہ لو 100 روپے تیرا انعام، اور سن استاد کو نہیں بتانا ورنہ تیری دہاڑی کے ساتھ یہ بخشش بھی تیرے نشئی باپ کے حوالے کر دے گا۔ آج صاحب کا موڈ شاید بہت اچھا تھا اور میں نے بھی چپ چاپ نوٹ جیب میں ڈال لیا۔ مجھے اس کے کپڑے دیکھ کر اندازہ تو ہو گیا تھا، پر نہ جانے اس کی زبان سے سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ چھوٹا سا بچہ اسکول جانے کی بجائے گیراج پر کام کرتا ہے۔ میں نے دکاندار سے کہا کہ بچے کو گڑیا چاہیے۔ دکاندار نے کہا، پر بی بی جی ابھی پچھلے ہفتے میں اس گڑیا کے دام پوچھ کر گیا تھا، دکان والے انکل نے 100 روپے بتائے تھے اور آج کہتے ہیں 150 روپے نکالو۔ آپ نے بھی سنا تھا نا بی بی جی، 150 ہی بولا تھا نا انکل نے؟ شاید اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ ہاں بیٹا، اس گڑیا کے دام انکل نے 150 ہی بتائے تھے۔ میں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ او ہو، تو اب میری سمجھ میں آیا، تو تم 50 روپے کے لیے رو رہے ہو۔ چلو آنسو پوچھ لو اور یہ لو 50 روپے۔ میں نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور 50 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے بھی 50 روپے دے کر اپنی دانست میں حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ تمہاری چھوٹی بہن کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی اپنی گڑیا لینے؟ میں نے تجسس کے مارے فوراً ہی اگلا سوال داغ دیا۔ تو بچے نے کہا، وہ کیسے آ سکتی ہے، وہ تو اللہ کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی ہے، اور اماں کہتی ہیں جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اللہ اتنا پیار جو کرتا ہے، خیال رکھتے ہیں شاید اس لیے۔
کیا؟ میری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس بچے نے بھرے بازار میں مجھے منہ پر تماچا رسید کر دیا ہو۔ ہاں بی بی جی، اصل میں اس کو بخار ہو گیا تھا، بہت تیز بخار۔ میری اماں آپ جیسی ایک بی بی جی کے گھر کام کرتی ہیں، اس نے کچھ پیسے ادھار لے کر ابا کو دیے تھے بہن کی دوا لانے کے لیے۔ ساری رات ہم انتظار کرتے رہے پر ابا دوا لے کر نہیں آئے۔ مجھے تو نیند آ گئی تھی۔ اماں کے زور زور سے رونے کی آواز سے آنکھ کھلی تو دیکھا پڑوس والے غفور چاچا اور سلمہ چاچی امی کے ساتھ کھڑے ہیں اور گڑیا سکون سے سو رہی ہیں۔ مجھے اماں سینے سے لگا کر زور زور سے چیخنے لگی، بیٹا تمہاری گڑیا چلی گئی ہیں، ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ غفور چاچا بھی بہت غصے میں تھے، کہہ رہے تھے کہ آنے دے تیرے باپ کو، اس کمینے کو گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ معصوم بچی کو اپنے نشے کی بھینٹ چڑھا دیا۔ مجھے اپنی آواز حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا میں اس سے کیا کہوں۔ بیٹا تو یہ گڑیا پھر کس کو دو گے؟ اپنی اماں کو دوں گا بی بی جی، اس کے ہاتھ بھجواؤں گا اور کیا۔ میرا ابا کہتا ہے تیری ماں بھی اب اللہ کے پاس جانے والی ہے، سارا دن خون تھوکتی رہتی ہے، صدا سے بیمار جو ہے، ہڈ حرام سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، اس سے اچھی تو وہ سکینہ ہے جو پورا دن گھروں میں کام کرتی ہے، بیوہ ہے اور پورے 8,000 مہینے کا کماتی ہے، میرے نشے کا خرچہ تو اٹھا ہی لے گی اور روٹی کا خرچہ تیری دہاڑی سے پورا ہو جائے گا۔ بی بی جی میں اب چلتا ہوں، میری چھوٹی گڑیا کا انتظار کر رہی ہوگی، کہیں دیر نہ ہو جائے اور اماں بھی اللہ کے پاس چلی جائے۔ میں دم سادے اس کی کہانی سن رہی تھی، اس کے الفاظ بم بن کر میری سماعت پر گر رہے تھے۔ پھر بچے نے کہا میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اگر اماں بھی چلی گئی تو یہ گڑیا میری چھوٹی بہن کو کون پہنچائے گا؟ آپ بہت اچھی ہیں بی بی جی، اللہ آپ کو بہت دے گا۔ یہ الفاظ ادا کر کے وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور اس کی آواز سناٹے میں گونجنے لگی، انکل دیکھو پورے 150 روپے ہیں اب میرے پاس، یہ گلابی گڑیا جلدی سے دو، اور ہاں ایک اچھے سے تھیلے میں ڈال کر دینا، بہت دور بھیجنا ہے اسے، جلدی کرو انکل، کہیں اور دیر نہ ہو جائے۔ تو یہ تھی ایک معصوم بچے کی کہانی جو کسی نے تحریر کی شکل میں لکھی تھی اور مجھے بہت پسند آئی، اور میں نے سوچا کہ میں اسے ویڈیو کی شکل میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔